الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ علی وائس کے سننے والے معزز سامعین، السلام علیکم۔ حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی شہادت کی داستان اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بڑے بیٹے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ ان کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ میں ہوئی۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو دین اسلام کی خدمت اور امت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف رہا۔ تاہم ان کی شہادت کے حوالے سے کئی روایات اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جن میں ان کو زہر دینے کا واقعہ سب سے زیادہ قابل ذکر ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا پس منظر۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک نہایت افسوسناک اور اہم واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اس دور کے سیاسی اور معاشرتی حالات کے تناظر میں سمجھنا ضروری ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت 50 ہجری میں ہوئی، جب وہ مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھے۔ اس وقت اسلامی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک حصہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے پیروکاروں کا تھا، جبکہ دوسرا حصہ شام کے گورنر امیر معاویہ بن ابی سفیان کے زیر اثر تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے امت مسلمہ کے اتحاد اور فتن و فساد سے بچنے کے لیے صلح کی۔ اس صلح کی شرائط کے تحت امام حسن علیہ السلام نے اپنی خلافت امیر معاویہ کے سپرد کی، جسے انہوں نے بعد میں غرق کیا۔ اس صلح کے بعد امام حسن علیہ السلام مدینہ منورہ واپس چلے گئے اور وہاں گوشہ نشین ہو گئے، مگر امیر معاویہ کی حکومت امام حسن علیہ السلام کی مقبولیت سے زیادہ خائف تھی اور چاہتی تھی کہ امام حسن علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ ان کے بیٹے یزید کی خلافت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے کا واقعہ اسلامی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے کی سازش امیر معاویہ کے حکم پر کی گئی۔ تاریخ کتب میں اس سازش کی مختلف تفصیلات ملتی ہیں، تاہم سب سے زیادہ قابل قبول روایت یہ ہے کہ امیر معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کی بیوی جدہ بنت اشد کو زہر دینے پر آمادہ کیا۔ جدہ بنت اشد بن قیس امام حسن علیہ السلام کی زوجہ تھی اور ان کا تعلق ایک بااثر مشہور قبیلہ سے تھا۔ امیر معاویہ نے جدہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اگر وہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیں تو انہیں بھاری رقم کے علاوہ اپنے بیٹے یزید سے شادی کا وعدہ بھی دیا جائے گا۔ جدہ نے اس لالچ میں آ کر امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا۔ جدہ بنت اشد کا کردار۔ جدہ بنت اشد بن قیس ایک متنازع شخصیت رہی ہیں۔ ان کے والد اشد بن قیس حضرت علی علیہ السلام کے خلاف صفین کی جنگ میں امیر معاویہ کے ساتھ تھے اور ان کا خاندان بھی اموی حکومت کے قریب تھا۔ اسی نسبت سے جدہ کو امیر معاویہ کی طرف سے امام حسن علیہ السلام کے قتل پر آمادہ کیا گیا۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق جدہ نے زہر کی ایک مخصوص مقدار امام حسن علیہ السلام کے کھانے یا پانی میں ملا دی تھی۔ زہر اتنا شدید تھا کہ امام حسن علیہ السلام کی حالت فوراً بگڑ گئی۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت۔ جب امام حسن علیہ السلام نے زہر کھا لیا تو ان کی حالت انتہائی خراب ہو گئی۔ تاریخی روایات کے مطابق امام حسن علیہ السلام نے فوراً اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور انہیں اپنے قریب آنے کا کہا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے بھائی کی حالت دیکھی تو بے حد رنجیدہ ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام نے بھائی کو تسلی دی اور صبر کی تلقین کی۔ کہا جاتا ہے کہ زہر اتنا خطرناک اور طاقتور تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے
باہر نکلنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام کی تکلیف کو دیکھ کر خاندان کے دیگر افراد بھی بے حد غمگین ہوئے۔ امیر معاویہ کا رد عمل۔ تاریخی کتب میں بیان کیا گیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خبر جب امیر معاویہ کو ملی تو اس نے اپنے دربار میں خوشی کا اظہار کیا اور جدہ کو انعام دینے کا اعلان کیا۔ تاہم اس کے بعد جب جدہ نے یزید سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو امیر معاویہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ اس نے جدہ کو کہا کہ جب عورت نے امام حسن علیہ السلام جیسے بزرگ انسان کو قتل کیا وہ یزید کی زندگی کے لیے بھی خطرہ ثابت ہو سکتی ہے، لہذا جدہ کو یزید سے شادی نہیں کرنے دی گئی اور اسے اس کے کیے پر کوئی عزت یا مرتبہ نہیں دیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام کی وصیت اور تدفین۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی شہادت سے قبل اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو وصیت کی کہ انہیں مدینہ کی جنت البقیع قبرستان میں دفن کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی تدفین کے وقت بنی امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان تنازع ہوا، کیونکہ امیر معاویہ کی جانب سے امام حسن علیہ السلام کی تدفین میں رکاوٹیں پیدا کی گئیں۔ بعض روایات کے مطابق بنی امیہ نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے تاکہ انہیں ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن نہ کیا جا سکے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا اثر۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت نے امت مسلمہ کو غم و اندوہ میں مبتلا کر دیا۔ ان کی زندگی کی مثال، ان کی صلح کی حکمت اور ان کی شہادت آج بھی مسلمانوں کے لیے عظیم سبق ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی اور موت دونوں میں دین اسلام کی سر بلندی کے لیے قربانیاں دیں۔ تاریخی روایات میں اختلاف۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے واقعے میں جدہ بنت اشعث کا کردار ایک متنازع موضوع رہا ہے۔ بعض مورخین کا ماننا ہے کہ جدہ کے کردار کے بعد کے زمانے میں بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا تاکہ بنی امیہ کے ظلم کو زیادہ نمایاں کیا جا سکے۔ تاہم زیادہ تر اسلامی کتب اور علماء کی رائے یہی ہے کہ جدہ نے لالچ میں آ کر امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہوئے۔ نتیجہ: حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت اسلامی تاریخ میں ظلم و ستم اور حق و باطل کی جنگ کی ایک تلخ مثال ہے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو قربانی دی وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہمیں صبر، تحمل اور دین کی سربلندی کے لیے ہر قربانی دینے کا درس دیتی ہے۔ ان کی شخصیت آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں عقیدت اور احترام کے ساتھ زندہ ہے، اور ان کی شہادت ہمیشہ ظلم کے خلاف ایک آواز کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔ تو دوستوں، آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔